دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس اسپیشل جرگے میں بات ہوگی بلوچستان کے حالات پہ، اور ہمارے مہمان ہوں گے جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے۔ بہت شکریہ اچکزئی صاحب، مختصر الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ بلوچستان کا قضیہ اور مسئلہ کیا ہے۔ میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ مسئلے کا حل میں بتاؤں، لیکن جس طرح ایک عدالت میں گواہ پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر بات کروں گا، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ بلوچ اور بلوچستان دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں صوبے میں ایک انچ زمین ہماری منقسم ہے۔ یہ نام پہلی دفعہ ہماری سیاست میں یوں آیا، گنڈمک کے نزدیک ایک معاہدہ ہوا 1887 میں، کوئٹہ کو مرکز بنا کے ان علاقوں میں، افغان علاقے سے چھینے ہوئے علاقے جن کے متعلق وہ معاہدہ کہتا ہے کہ یہ اسائن ڈسٹرکٹس ہیں اور یہ افغانستان سے کاٹے نہیں گئے بلکہ اسائن ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو بنیاد بنا کے پہلی دفعہ یہاں ایک چیف کمشنر کا پروونس اعلان کیا گیا۔ اس کا نام رکھا گیا برٹش بلوچستان۔ 87 میں یہ صوبہ بنا، چیف کمشنر کا صوبہ۔ 3 سال میں جوب سے مراد قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، ابھی پہلے ہندو باغ تھا، یہ جوب کی سٹی یہ بھی قبضے کیے گئے۔ لورالائی، سنجاوی، مسخیل جو ہمارا بارڈر ہے پشتون وطن کا پنجاب کے ساتھ، یہ بھی لگا دیے گئے اس صوبے کے ساتھ، اور صرف 2 قبائل مری اور بگٹی کو اس میں شامل کیا گیا۔ یعنی آئینی طور پہ جو کچھ تھا اس کا ایک ادارہ بنایا گیا، اس کو کہا گیا شاہی جرگہ۔ اس میں تمام قبیلوں کے، پشتون قبیلوں کے اکابرین کو، سرداروں کو شامل کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے صرف 2 سردار مری اور بگٹی شاہی جرگے میں شامل تھے۔ یہ تھا برٹش بلوچستان۔ یہ اس وقت برٹش بلوچستان کا صوبہ بنا چیف کمشنر کا، جبکہ NWFP پنجاب کا صوبہ تھا، حصہ تھا۔ پھر جب انڈیپینڈنس ایکٹ آتا ہے تو انڈیپینڈنس میں ایکٹ میں بھی جس علاقے کو پاکستان ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس میں یہی 4 صوبے نام لے کے لیے گئے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے۔ باقی رہی سٹیٹس، ہمارے ہاں 4 سٹیٹس تھیں، کلات سٹیٹ، خاران سٹیٹ، مکران سٹیٹ، لسبیلا سٹیٹ۔ دے آر ایز ادر سٹیٹس آف انڈیا۔ تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو افغان اور پشتون بہت تاریخی طور پہ بہترین دوست رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں۔ یہ ہمارا رشتہ تھا۔ کسی بھی صورت ہم بلوچ بھائیوں کے ساتھ کسی بھی قیمت پر اپنا یہ تاریخی رشتہ کسی بھی صورت میں نہ کبھی خراب کریں گے، نہ کبھی وہ کریں گے۔ لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم پختونخوا ملی عوامی پارٹی والے پاکستان میں ہر جمہوری مطالبے کی ہر وقت ہم حمایت کرتے ہیں، سرائکیوں کی بھی، سندھیوں کی بھی، پنجابیوں کی بھی، فلانے کی بھی۔ لوگ ایسے تکڑے ہیں، سب نے اونٹ سی رکھے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ابھی ون وے ٹریفک مشکل ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کے حقوق کی تو بات کریں اور کوئی ہماری بات ہی نہ کرے۔ نہیں اچکزئی صاحب، میں نے پوچھا تھا مسئلے کی نوعیت کو کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آپ نے جواب میں تاریخ تو بیان کر دی، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں۔ ایک مسئلہ بلوچستان کا ہے جس میں پشتون اپنے وطن پہ بارڈر ہم کرتے ہیں، مسخیل پنجاب کے ساتھ، سبی سندھ کے ساتھ، چمن افغانستان کے ساتھ، اور باقی ہمارا میرانی شیرانی علاقہ NWFP کے ساتھ۔ یہ پشتون وطن ہے، اس میں پشتون رہتے ہیں۔ قومیتوں کی برابری کی بنیاد پہ ہم اس مطالبے کے ہر وقت ساتھی رہے ہیں۔ جب ہمارے بلوچ بھائی، ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم علیحدہ قوم ہیں، ہم پنجاب کے برابر ہیں، چاہے پنجاب کی آبادی 10 کروڑ ہے، 15 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، وی آر ایکول، ہم کہتے ہیں ٹھیک۔ اسی نقطے پہ ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان میں، ہم یہ کہتے ہیں جب تک ہم بلوچستان میں ہیں، یہ ہماری مرضی کی بات ہوگی، جب تک ہم بلوچستان میں ہیں ہم قومیتوں کی مساوات کی بنیاد پہ بلوچوں کے برابر ہیں، ان کے خیر کے کاموں میں بھی، خدا نخواستہ دوسرے میں بھی۔ اگر برابری کی بنیاد پہ یہ صوبہ کوئی چلانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں،
لیکن یہ شرط نہیں ہوگی کہ ہمیں یہ حق نہیں ہوگا کہ ہم اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ علیحدہ صوبے میں ہوں. نہیں, کس بنیاد پہ برابر ہیں پھر تو سندھ میں نہیں, سندھ اور کراچی میں جو ہے ادھر لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں, وہ کل کہیں گے کہ ہمیں اردو اسپیکر سندھ کے برابر بنا دے. جو بلوچ پنجاب میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر برابر بنا دے. ایسے نہیں صافی بھائی, ایک تو یہ ہے کہ مسافر لوگ آئے ہیں, وہ وطن جانے, وہ مدر وطن کے لوگ جانے ان کو کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اپنے وطنوں پہ, ہمارا صوبہ تھا برٹش بلوچستان, ہمارا یہ حق بنتا تھا 1970 سے پہلے بھی, 1947 سے پہلے بھی, 1935 جب ایکٹ صوبے, ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہمارے صوبے کو گورنر کا درجہ دیا جائے. ہم آج بھی, یعنی ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم اپنے صوبے کی بحالی کی تحریک چلا سکتے ہیں. ہمارے بلوچ بھائی بگٹھی, مری, جمالی اور یہ چاغی کے لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. نہیں رہنا چاہتے وہ اپنے بلوچ علاقے میں جائیں, ہم اپنا صوبہ بال کریں. ہمارا صوبہ نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگ اس لیے مر رہے ہیں یا آزادی کی تحریک اس لیے بعض لوگ چلا رہے ہیں کہ وہاں پختونوں کا الگ صوبہ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے مسئلہ سمجھنا چاہتا نا. مسئلہ سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا, میں یہاں تک تو بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہوں کہ بلوچ بھائیوں کا دنیا کے دوسرے انسانوں کی حیثیت سے یہ حق بنتا ہے کہ ان کے مادر وطن کے سائل اور وسائل پہ ان کے بچوں کا, ان کے عوام کا اختیار ہو. ابھی وہ اختیار کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں, نہ میں یہ ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کروں. انہوں نے اگر کوئی تاریخ شروع کی مار جھگڑے کی, اس کی اب ایک خرابی آ رہی ہے کہ اس میں اب ہمارے لوگ انوالو ہو رہے ہیں. تقریباً 20-25-30 سے زیادہ غریب ڈرائیور پشتون اپنے علاقے میں مارے جا چکے ہیں. اغوا برائے تاوان شروع ہے, ہمارے گرد ہمارے نزدیک بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے قوم, اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا حق ہے, آپ سے میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, نہ ہم پاکستان میں, یہ نہیں کہ میں کوئی باغی ہوں, میں دیکھو نہ کوئی باغی ہوں, نہ ہم پاکستان میں اور نہ صوبہ بلوچستان میں دوسرے یا تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار. نیور. ٹھیک, ہم یہاں انسان ہوں گے جو کسی اور انسان کے باپ کا حق ہوگا, ماں کا حق ہوگا, بہن کا حق ہوگا, بیٹی کا حق ہوگا, زبان کا حق ہوگا, وہ میرا حق ہوگا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی حیثیت دوسرے درجے کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم, خیبر پشتونخوا والے نہ کہیں, آپ کی مرضی, میں من حیث القوم پشتونوں کو تیسرے درجے کے شہری سے بھی کم سمجھتا ہوں. میں پشتونوں کو وہاں بھی کم تر درجے کا سمجھتا ہوں بلوچستان میں اور باقی پاکستان میں بھی, اور یہ چلنے کا نام نہیں ہے. میں نہ باغی ہوں, نہ لڑاکو ہوں, نہ وہ ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کون سی جائز ہے کون نہیں جائز. اس دن سے صافی صاحب ہم سب کو ڈرنا چاہیے, خدا نخواستہ جس دن پشتون نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہوں گا, صرف کہا, رہنے کے شرائط ہیں اور وہی شرائط جو پاکستان جس طرح چلنا ہے, آئے بسم اللہ کریں, چلائیں. نہیں, کیا ابھی آپ جرگے کی بات کر رہے تھے نا, تو جب اچکزئی صاحب جرگہ نہیں بلائیں گے, جو پختونوں کا لیڈر ہے, جب پختونوں کا اسفندیار ولی خان صاحب ملک سے باہر ہوں اور اچکزئی صاحب گھر میں بیٹھے ہو, تو پھر خود بخود فوجی آ کے جرگے بلائیں گے. آپ لوگوں کے پاس کیا فرمولہ ہے, کیا جرگہ ہے؟ آپ کے ساتھ میں جب بات کر رہا ہوں, احتیاط اس لیے کر رہا ہوں, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ محمود نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بس اعلان کر دیا. میں یہ کہتا ہوں آپ سے, ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, اور یہ پشتون یہ جو باتیں سن رہا ہے, وہاں صوبے بن رہے ہیں, وہاں صوبے بن رہے ہیں, یہ اس پشتون نے بیٹھنا ہے, یہ بیٹھیں گے, جرگہ کریں گے, اور جرگے میں یہی ہوگا کہ یہاں برابری, یہ ہمارا اپنا صوبہ, اس کے بغیر پشتون کسی چیز پہ راضی نہیں ہوگا اس صوبے میں. نہیں, تو اس کے لیے تو ہم جنوبی پختونخوا جو بلوچستان کے پختون ہیں, ادھر نہ کوئی تحریک دیکھ رہے ہیں, بلوچوں کا تو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک بھی چل رہی ہے, کچھ لوگوں نے بندوق بھی اٹھا لیا ہے, سب کچھ کر دیا, لیکن آپ کے ہاں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف آپ کا مطالبہ, آپ کی عمر سے بھی زیادہ یہ تحریک چلی ہے, آپ کی جتنی عمر ہے. ابھی اختر مینگل ہمارے دوست ہیں, ان کی حکومت تھی, پشتون جرگے نے فیصلہ کیا, ان میں لفظ نہیں کرتا, پشتونوں نے بالکل سٹینڈ سٹل کر دیا اس صوبے کو. آج بھی
ٹھیک یہ کوئی اس کو دھمکی نہ سمجھے، کوئی اس سے پشتونوں کی بے وفائی نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ کسی نے چونکہ بلوچ کو مطالبہ کر رہے ہیں پشتون آگے بڑھے، نہیں. اور میں ورڈ آف آنر، ہم بلوچوں کے خلاف کسی بھی کے علیہ کار نہیں بنیں گے. لیکن ایک بات ہے، آپ سے میں بھی کہہ رہا ہوں، اگر بلوچستان کا پشتون، اور وہ کرے گا جلدی مانا کچھ وقت بعد، بلوچستان کا پشتون یہ فیصلہ کر لے، سارے لوگ سن رہے ہیں، سارا پاکستان سن رہے ہیں، وہاں کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. یعنی کہ ہم گولیاں چلائیں گے، نہیں، شیئر پولیٹیکل فورس، شیئر پولیٹیکل زندہ باد مرد آباد، ہم سٹینڈ سٹل کر دیں گے. کیا فیصلہ کر لیں؟ مرد آباد زندہ باد، بس ختم. کہ ہمارا حق ورنہ کچھ نہیں چلے گا. یہ پشتون کر سکتا جی بہت شکریہ. ناظرین، محمود خان اچکزئی صاحب کل کے اور بلا خوف و خطر بات کرنے کے لیے مشہور ہیں، لیکن ابھی تک وہ پوری طرح فارم میں نہیں آئے اور زیادہ تر ہسٹوریکل تناظر میں بات کر رہے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ان کے سامنے کل کے سوال رکھے جائیں اور ان سے مختصر اور جامع اور ان کا جو نیچرل سٹائل ہے دو ٹوک انداز میں جواب لیا جائے، لیکن ایک مختصر سے وقت